مسجد میں جنازہ رکھ کر نماز جنازہ ادا کرنے کے حوالے سے یاد رکھیے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 973 ہے۔ عبداللہ بن زبیر راوی ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس جنازے کو مسجد میں رکھوایا تھا۔ اس کے بعد فتصلی علیہ، تو حضرت عائشہ نے پھر اس پر نماز جنازہ ادا کیا، دیگر لوگ بھی تھے، حضرت عائشہ بھی موجود تھیں۔ فانکر الناس ذلک علیہا، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ جنازہ مسجد میں ادا کروا رہی ہیں۔ فقالت، تو حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا، ما اسرع ما نسی الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنی جلدی یہ بھول گئے کہ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سہیل بن البیضاء الا فی المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن البیضاء کا جنازہ مسجد میں ہی ادا کروایا تھا۔ لہذا اس روایت کی بنیاد پر ثابت یہ ہوتا گیا کہ مسجد میں جنازہ رکھ کر جنازہ ادا کرنا یہ بھی بالکل جائز ہے، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دور میں یہ واقعہ ہوا، سعد بن ابی وقاص کا جنازہ پڑھایا گیا مسجد کے اندر رکھ کر۔ لہذا اگر مسجد میں کوئی ایسی جگہ نہ ہو یا کھلا میدان آپ کو میسر نہ ہو تو روڈ پر پڑھنے سے بہتر ہے کہ مسجد کے اندر جنازہ رکھیں اور اس کے بعد پھر نماز جنازہ کی ادائیگی کریں، بجائے اس کے کہ آپ روڈوں کو روکیں، ٹریفک جام ہو یا اور کوئی پرابلم آ جائے تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ مسجد کا ایریا آپ کے پاس موجود ہے، مسجد کے اندر ہی جنازہ رکھ دیں۔ مسجد کے اندر جنازہ رکھنے کا شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ میت کے جسم سے کوئی نجاست نکل رہی ہے، خون نکل رہا ہے اور وہ مسجد میں گر سکتا ہے، اس سے مسجد آلودہ ہو سکتی ہے۔ اگر یہ خوف ہے تو ایک الگ بات ہے، کوئی اہتمام کر کے وہ چیز نجاست وغیرہ کو ختم کیا جائے تاکہ وہ مسجد میں نہ گرنے پائے، یہ ایک طریقہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اس سے یہ کہنا کہ مسجد میں جنازہ رکھنا ہی درست نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہو جائے گی۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جنازہ مسجد میں رکھ کر جنازہ ادا کرنا یہ بالکل جائز عمل ہوتا ہے اور اس میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں، صحابہ کرام میں سے بعض نے اعتراض کیا تھا، لیکن ام المؤمنین نے پھر ان کو یاد دلا دیا کہ کیا سہیل بن البیضاء کا جنازہ حضور نے ادا نہیں کیا مسجد میں، لہذا مسجد میں جنازہ رکھ کر ادا کر سکتے ہیں۔ اب بعض اس پر یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اعتراض سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے لیے بھی ایک اجنبی معاملہ تھا۔ بات آپ کی بالکل درست ہے، اعتراض درست ہے کہ صحابہ کے لیے اجنبی معاملہ ہوگا، تبھی انہوں نے ام المؤمنین کے سامنے یہ بات کی کہ آپ مسجد میں جنازہ کیوں پڑھوا رہی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ بنیادی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، وہ کھلی جگہ پر جا کر ہوا کرتا تھا، عیدگاہ میں ہوا کرتا تھا، نماز جنازہ کی جگہ الگ تھی۔ وہاں لوگ اعتراض کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ حضور کے اس جنازے میں نہ ہو جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سہیل بن البیضاء کا جنازہ ادا کیا، ممکن ہے نہ ہو، تو جب حضور کے اس جنازے میں صحابہ نہیں ہوں گے تو ان کے لیے تو اجنبیت ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کثرت کے ساتھ حضور نے جنازہ باہر ادا کیا ہے عیدگاہ میں جا کر اور یہاں پر کبھی کبھی ادا کیا ہے تو ہر جنازے میں ہر بندہ شریک ہو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اعتراض کر رہے ہیں تو بالکل وہ اپنے علم میں درست ہوں گے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ سمجھنا کہ بھئی صحابہ نے اعتراض کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں معروف نہیں تھا مسجد میں جنازہ ادا کرنا۔ بالکل بات درست ہے کہ مسجد میں جنازہ ادا کرنا معروف نہیں تھا، لیکن جواز کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور حضرت سہیل کا جنازہ ادا کیا۔ بالکل بات سمجھ میں آ گئی کہ مسجد میں جنازہ ادا کرنا درست ہے، جائز ہے۔ ہونا یہ چاہیے جو آپ کا کھلا میدان ہو وہاں پر یہ کام ہونا چاہیے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ادا ہو جائے۔ اور یہ کام جو حضور نے کیا چونکہ کثرت سے نہیں کیا، جواز ثابت کرنے کے لیے کیا گیا، تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جنازہ رکھ کر نماز جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس روایت پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ یہ اعتراض کرنا خود بتا رہا ہے کہ اس دور میں معروف نہیں تھا۔ جی ہاں، مسجد میں اس لیے معروف نہیں تھا کہ حضور نے اکثر مسجد میں جنازہ ادا نہیں کیا۔ جس طریقے سے عیدین
یا جمعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیدگاہ میں جا کر ادا کیا گئے، مسجد میں بہت کم ادا کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو یہ بات جواز کے لیے ہوتی ہے۔ اس سے آپ یہ سمجھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ مسجد میں ادا نہیں کیا تو شاید ادا کرنا منع ہوگا، یا جنازے میں کوئی ایسی بات ہے کہ اب اس کو مرنے کے بعد مسجد میں نہیں لا سکتے گے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مسجد سے ہٹیں گے اور الگ جا کے جنازہ ادا کیا گئے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ مسجد میں جنازہ ادا کرنا منع گئے، وہ اس وجہ سے کہ جنازہ ہو یا عیدین کی نمازیں ہوں وہ بڑی ہوتی ہیں، چونکہ کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں، لہذا وہ کھلے میں جا کر ادا ہوں، بڑے میدان میں ادا ہوں تو وہ درست رہتا ہے۔ لہذا مسجد میں جنازے کو لا کر رکھنا اور پھر نماز جنازہ ادا کرنا یہ بالکل درست بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بجائے اس کے کہ آپ روڈ روکیں، ٹریفک جام ہو، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، چاہے تھوڑی دیر کے لیے 5-10 منٹ کے لیے، لیکن پھر بھی یہ کام غلط ہو جائے گا۔ آپ کے پاس مسجد کی جگہ موجود ہے، سب اہتمام اسی کا کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔